السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جاری سال کے آخر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے مدھیہ پردیش کانگریس پارٹی کے مخالف ہندو کے طور پر پیش کیے جانے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تجربہ کار لیڈر کمل ناتھ کی قیادت میں اپوزیشن نے حکمراں بی جے پی اور اس کے زعفرانی اتحادیوں جیسے راشٹر سیوم سیوک سنگھ، بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد سے مقابلہ کرنے کے لیے وسیع منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ بی جے پی کے سخت ہندوتوا کا مقابلہ نرم ہندوتوا سے کیا جانے اور اس مقصد کے لیے کانگریس نے دھارمک اور اتسو پرکشت کو اب پوری طرح فعال بنا دیا ہے۔ یہ کمیٹی 2 سال پہلے تشکیل دی گئی تھی اور اس نے کٹھواچک رچا گوسوامی کا اندراج کیا تھا، جن کا امر کنٹک میں ایک آشرم ہے۔ اس کے ساتھ کئی پجاری، مذہبی کہانی کار اور مندروں کے پجاری بھی شامل تھے۔ کانگریس کے دھارمک اور اتسو پرکشت، جس نے کمل ناتھ کو لارڈ ہنومان کے عقیدت مند کے طور پر بھی پیش کیا ہے، اس نے گزشتہ 2 سالوں سے ریاست بھر میں 30 مذہبی پروگرام منعقد کیے ہیں۔ اب یہ آنے والے دنوں میں 230 اسمبلی سیٹوں پر اپنے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ مذہبی پروگراموں کا تازہ حصہ 5 جون کو بھوپال کے پنجشیل نگر میں رچا گوسوامی کے ذریعے بھگوت گیتا کتھواچن کے ایک میگا ایونٹ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے سے باخبر ذرائع نے INS کو یہ بات بتائی۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Najib Anisa from MS Junior College. I am here to represent the food festival here arranged at the MS Junior College. We thank the MS management for arranging the food festival here at our college. We are delighted to share the deliciousness of the food made by the students. Being the student of commerce, we've learned about the business in the practical life. Please click the following link in description for more details. ریاست کرناٹک میں انتخابات کے دوران وعدے کی ضمانتوں کے اعلان کے بعد کانگریس پارٹی لوک سبھا انتخابات میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنے کے لیے پراعتماد ہے۔ کانگریس پارٹی نے ریاست بھر میں زبردست خیر سگالی حاصل کی ہے۔ اسمبلی انتخابات میں ذلت میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد ریاست میں حزب اختلاف بی جے پی ریاست میں رفتار حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف کانگریس ہائی کمان کامیابی کے ساتھ ریاست کے عوام کو ایک کے بعد ایک مثبت پیغام دے رہی ہے۔ پارٹی کے پرانے بزرگوں نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ اور ریاستی پارٹی صدر اور ڈپٹی CM DK کمار کے درمیان اختلافات کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ شیو کمار اور سدھارمیہ کابینہ کی تشکیل کے بعد متحد اور مرکوز نظر آ رہے ہیں۔ کانگریس نے دلتوں، OBC اور اقلیتوں کو کابینہ کے عہدے الاٹ کیے ہیں اور غالب ذاتوں کو بھی مناسب نمائندگی کو یقینی بنایا ہے۔ ریاست کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلم اسپیکر کو منتخب کر کے اور کابینہ کے 2 قلمدان دے کر پارٹی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلم ووٹ بینک برقرار ہے۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ممبئی کے سابق زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے سے منسلک ڈرگ اینڈ کروز معاملے میں مبینہ رشوت خوری کی تحقیقات کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے۔ اب سمیر وانکھڑے نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اور ان کے خاندان کو انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے نام پر دھمکیاں مل رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق وانکھڑے نے ممبئی پولیس کو بتایا کہ انہیں فیک ٹویٹر اکاؤنٹ سے دھمکیاں مل رہی ہے اور داؤد کے نام پر دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے آج اتوار کو بالاسور میں بحالی کا کام کا معائنہ کیا، جہاں 2 مسافر ٹرینوں اور ایک مال گاڑی ایک بڑے حادثے میں ملوث تھی، جس میں قریب 300 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اس حادثے کی اصل وجہ کا پتہ چل گیا ہے۔ PM مودی نے کل سائٹ کا معائنہ کیا تھا۔ ہم آج ٹریک کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، تمام لاشیں نکال لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف چارشنبے کی صبح تک بحالی کا کام مکمل کرنا ہے تاکہ ٹرینیں چلنا شروع ہو جا سکیں۔ اس ٹریک پر ویشنو نے ANI کو یہ بات بتائی۔ ساؤتھ ایسٹرن ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر آدتیہ کمار نے کہا کہ الٹ گئی بوگیوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور ایک طرف سے ٹریک کو جوڑنے کا کام جاری ہے۔ جلد سے جلد کام مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وعدہ کیا ہے کہ کل رات کے ٹرین حادثے کے لیے قصوروار کسی بھی شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مودی نے اڑیسہ کے بالاسور ضلع میں بانگا کے مقام پر ملک کے بدترین ٹرین سانحے کی جگہ کا دورہ کرنے اور بالاسور ہاسپٹل میں زخمیوں سے ملاقات کے بعد صحافت سے بات چیت کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرین حادثے میں قصوروار پائے گئے کسی بھی شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم اس سانحے میں زخمی افراد کے لیے بہترین ممکنہ علاج فراہم کریں گے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سبرت پاٹھک کے ذریعے حامیوں کے ساتھ منڈی سمیتی چوکی میں
पुलिस वालों की पिटाई करने का मामला सामने आया है। हमले में 3 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल जख्मी हो गए। जख्मी एसआई हाकिम सिंह ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सबरीक पाठक समेत 10 नामजद और 42 नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अगवा के एक मामले में 5 नौजवानों की गिरफ्तारी पर इन्हें रिहा कराने पहुंचे रुकने पार्लियामेंट और पुलिस के दरमियान नोकझोंक के बाद यह पूरा मामला पेश आया। इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता रात अगवा के एक मामले में अनौज जिले की पुलिस ने खुनूज में छापामार कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस इन्हें लेकर मंडी समिति चौकी पर पहुंची। इसी दौरान मुलजिम नौजवानों के करीबी बीजेपी लीडर भी पुलिस चौकी पहुंच गए। बीजेपी लीडरों ने पुलिस अफसरों से बात की और एक नौजवान को छोड़ने के लिए कहा। इस पर पुलिस ने एक नौजवान को छोड़ दिया। इसके बाद अनौज पुलिस 4 नौजवानों के साथ वहां चली गई। कुछ देर बाद बीजेपी लीडरों ने मंडी समिति चौकी पर तैनात पुलिस पर दबाव डाला कि बाकी 4 मुलजिमीन को भी रिहा कर दिया जाए। इल्ज़ाम है कि चौकी में दाखिल हुए नौजवान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सबरीन पाठक से फ़ोन पर बात करना चाहते थे, जिस पर चौकी इंचार्ज ने बात कराने से इनकार कर दिया। पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद के लिए भेज दिया गया। चौकी इंचार्ज हाकिम सिंह ने एफआईआर में कहा है कि बीजेपी कारकुन का फ़ोन स्पीकर पर था। दूसरी तरफ एमपी सबरीन पाठक ने कहा कि जिन लड़कों को अनौज पुलिस ने पकड़ा है या तो इन्हें 15 मिनट में वापस बुलाएं या इन्हें छोड़ दें, वरना पूरी चौकी को नजर आतिश कर दिया जाएगा और तुमको भी जला दिया जाएगा। इस पर चौकी इंचार्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कॉल मुनक़ता होते ही पाठक के हामियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एमपी पाठक भी मौके पर पहुंच गए और गाड़ी से उतरते ही चौकी इंचार्ज का गिरबान पकड़ लिया। वहां मौजूद दीगर कारकुनों ने भी पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। पुलिस एहलकारों ने हंगामाराई की इत्तला एसपी कुंवर अनुपम सिंह को दी। इसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद मामला ठंडा हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी लीडरों के सामने कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून को ये लोग अपनी जागीर समझते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 28वां इजलास इंदौर मध्य प्रदेश में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बाइत्तेफाक आरा बोर्ड का सदर मुंतखब कर लिया गया। इत्तलात के मुताबिक मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का नाम मौलाना मोहम्मद सूफियान क़ासिमी मोहतरम दारुल उलूम देवबंद की जानिब से पेश किया गया था, जिसकी तायीद मौलाना शाहिद हसन मौलाना सैयद महमूद मदनी ने की। इसके बाद इत्तेफाक बराए से तमाम आमिला अराकीन ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का 5वां सदर मुंतखब कर लिया। इजलास में फजलुर रहीम मुजद्ददी, मौलाना सूफियान क़ासिमी, मौलाना अहमद वली, फैसल रहमानी, निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन पुणे, डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी, मौलाना शाहिद हुसैनी, मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना महमूद मदनी, उमरैन महफूज रहमानी और दीगर अराकीन आमिला मौजूद थे। हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तवील मियाद व सदर मौलाना राबे हसन नदवी का इंतकाल हुआ था। मालूम हुआ है कि इत्तेफाक राय से डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी गुलबर्गा और अमीर जमात इस्लामी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी को नायब सदूर और मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। असउद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को मुबारकबाद पेश की। मशरिक़ व सतह के 4 ममालिक बशमुल सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान खलीज फ़ार्स के इलाके में समंदरी सिक्योरिटी के लिए एक मुश्तरका बहरिया के क़याम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। चीन ने इस सिलसिले में अपना किरदार अदा किया है और तौक़्क़े है कि वह मुश्तरका समंदरी फ़ौज की क़यादत में रहनुमाई करेगा। यह बहरिया समंदरी सिक्योरिटी की ज़मानत होगी। यह मुशावरत एक ऐसे वक्त हो रही है जब हाल ही में बीजिंग की मुसालिहत से सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने के लिए तारीख़ी मुआहदे किए गए। खलीज फ़ार्स का इलाक़ा तेल की दौलत से मालामाल है और दुनिया के खाम तेल को निस्फ से ज़्यादा ज़खायर यहाँ है। ये इलाका आलमी तेल के 1/3 हिस्से को पैदा करता है। समंदरी फ़ौज की तश्कील की पहल ईरान ने की, जो समझता है कि इन ममालिक पर मुश्तमिल बहरिया का क़याम ख़ित्ते के लिए काफ़ी अहम है। तेलंगाना असेंबली के मुजवज़ा इंतख़ाबात में बरसर इख्तियार BRS के लिए अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की तायीद का हुसूल एक चैलेंज बन चुका है। इंतख़ाबात से ऐन क़ब्ल गुज़श्ता 9 सालों तक वफ़ादार हलीफ का रोल अदा कर रही मजलिस के अचानक यूटर्न ने चीफ मिनिस्टर KCR को उलझन में मुब्तला कर दिया है। मजलिस की जानिब से हुकूमत पर वादों की अदम तकमील पर सवालात और शहर के अलावा अजला में भी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के इशारों ने KCR को मजबूर कर दिया है कि वो मजलिस के बग़ैर मुसलमानों की तायीद हासिल करने की हिकमत अमली तैयार करें। गुज़श्ता दिनों सदर मजलिस असउद्दीन अवैसी ने अजला में जलसों से खिताब करते हुए KCR हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और मुसलमानों से मुतालिक कई अहम मसाइल की अदम यकसोई पर सवालात उठाए। उन्होंने असम्बली इंतख़ाबात में BRS की तायीद के मसले पर गैर वाज़ेह मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए इंतबाह दिया कि इनकी तायीद को BRS अपना हक़ ना समझे। मजलिस के अचानक यू टर्न पर पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने सख्त जवाब देते हुए कहा कि BRS मुसलमानों की तायीद के सिलसिले में सिर्फ मजलिस पर इन्हिसार नहीं करती और तमाम मुसलमान मजलिस को वोट नहीं देते। KTR ने मजलिस को चैलेंज किया कि वो अपनी पसंद की तमाम नशिस्तों पर खिस्मत आजमाई करें। KTR के जवाब में मजलिसी क़यादत की खामोशी मायनेक़श तस्वुर की जा रही है।
موثوق ذرائع کے مطابق KCR نے مسلمانوں کی تائید کے حصول کے لیے مجلس کے بغیر حکمت عملی طے کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں انتخابی امور کے ماہرین سے تبادلہ خیال کیا اور مجلس کی اپیل کی صورت میں مسلمانوں کے حاصل ہونے والے ووٹ فیصد کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وہ اضلاع میں اس بات کا سروے کرانے میں مصروف ہیں کہ مجلس کی مخالفت سے BRS کو کتنے فیصد مسلم نوٹوں کا نقصان ہوگا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے سابق رکن اور سدی پیٹ میں BRS کے سینئر لیڈر محمد عبدالقادر نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ سال 2009 سے ملت اسلامیہ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر رہیں۔ یہ تنظیم ایک ایسی فلاحی تنظیم ہے جو بیواؤں، یتیم میسر بچوں اور معذورین کی مدد کرتی ہے اور ماہانہ 130 بیواؤں، یتیموں اور معذورین میں فی کس 500 روپے امداد کی تقسیم عمل میں لاتی ہے۔ اس طرح ماہانہ 65,000 روپے کی مدد کے لیے خرچ کرتی ہے۔ واضح ہے کہ سال 2014 سے محمد عبدالقادر BRS سے وابستہ تھے اور مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو BRS سے قریب کرنے میں ان کا اہم کردار رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ BRS قیادت BJP سے ڈرا کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر رہی ہے اور مسلمانوں کی بہبود ترقی کے کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ 12% تحفظات کا وعدہ ابھی تک وفا نہ ہو سکا، حالانکہ KCR نے علیحدہ تلنگانہ تحریک اور بعد میں یہ اعلان کیا تھا کہ اقتدار میں آنے کے اندرون 4 ماہ ملازمتوں اور تعلیم میں مسلمانوں کو فراہم کیے جانے والے 4% تحفظات بڑھا کر 12% کر دیے جائیں گے، لیکن آج تک KCR نے اس ضمن میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ محمد عبدالقادر، جنہوں نے 31 مئی کو کل ہند کانگریس کمیٹی اقلیتی سیل کے سربراہ عمران پرتاپ گڑھی اور تلنگانہ پردیش کانگریس اقلیتی سیل کے سربراہ عبداللہ سہیل کی موجودگی میں اپنے حامیوں کے ساتھ کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، جو حالیہ عرصے میں مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اچانک ان کا رویے میں نرمی دیکھی جا رہی ہے۔ یوم تاسیس تلنگانہ کی گزشتہ سال 2022 میں تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ریاست پر عائد کی گئی معاشی تہدیدات کو ختم کرنے پر زور دیا تھا۔ ایک سال کے بعد KCR نے یوم تاسیس کے اپنے خطاب میں مرکزی حکومت اور وزیر اعظم کے بارے میں کوئی راست ریمارک نہیں کیا اور نہ ہی کوئی حوالہ دیا۔ انہوں نے انتخابی سال کی اپنی اہم تقریر میں مرکز کی جانب سے تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ برخلاف اس کے KCR نے 1971 میں اندرا گاندھی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1969 میں شروع ہوئی تلنگانہ تحریک کو سختی سے کچل دیا گیا تھا۔ 1971 کے انتخابات میں اگرچہ عوامی رائے علیحدہ تلنگانہ کے حق میں تھی، لیکن مرکزی حکومت نے اسے قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں تلنگانہ کے عوام مایوس ہو گئے تھے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے عید الاضحیٰ کے دوران شہر میں صاف ستھرائی، برقی و آبرسانی کی باقاعدہ فراہمی کے سلسلے میں متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں سے نمائندگی کی۔ صدر مجلس نے کمشنر GHMC سے نمائندگی کرتے ہوئے بتایا کہ 29 جون تک 2 جولائی عید کے ایام رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں بڑے پیمانے پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے شہر میں صفائی کا خصوصی انتظام کیا جائے اور عیدگاہ سورارم قطب اللہ پور میں انہوں نے فلورنگ و دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ صاف صفائی کے کاموں کی تکمیل پر زور دیا۔ اسد الدین اویسی نے محکمہ آبرسانی و سیوریج بورڈ کے MD سے بھی نمائندگی کرتے ہوئے حیدرآباد اور سکندرآباد میں عید الاضحیٰ اور ایام قربانی کے دوران بلا وقفہ سربراہی آپ کو یقینی بنانے پر زور دیا اور ان سے کہا کہ تمام جنرل مینیجرز اور دیگر حکام کو عوام کے لیے دستیاب رہنے کی بھی ہدایت دی جائے۔ تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات نومبر میں منعقد ہونے کے امکانات ہیں۔ گزشتہ روز مرکزی الیکشن کمیشن نے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا عملاً آغاز کر دیا۔ اس خصوص میں الیکشن کمیشن نے ریاست کی چیف سیکرٹری شانتی کماری کو مختلف احکام جاری کرتے ہوئے 3 سال سے زائد عرصے تک ایک ہی مقام پر خدمات انجام دینے والے عہدیداروں، بالخصوص پولیس اور محکمہ اعمال کے عہدیداروں کے تبادلوں کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ ملازمین کی تعیناتی سے متعلق بھی الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری کو کئی تجاویزیں و مشورے دیے۔ ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے آج بھی ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے انتخابی عمل کو انجام دینے والے عملے کی تیاری کے لیے ماسٹر ٹرینرز کو ٹریننگ دینے کی ہدایت دی ہے، جس کے تحت 5 جون سے 10 جون تک شہر حیدرآباد کے مری چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر میں ماسٹر ٹرینرز کو تربیت دی جائے گی۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے علاوہ کئی اضلاع گزشتہ 2 دنوں سے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ صبح 8 بجے سے ہی دھوپ کی تمازت میں شدت دیکھی جا رہی ہے، جو شام 5 بجے تک محسوس کی جا رہی ہے۔ دن کے اوقات میں سڑکیں ویران نظر آ رہی ہے۔ جمعے کے روز حیدرآباد کے علاوہ کئی اضلاع میں جاریہ موسم گرما کا سب سے گرم دن قرار دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ روز حیدرآباد کے کئی مقامات پر 43 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ ہوا، جبکہ ریاست کے کئی اضلاع میں 45 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت تجاوز کر گیا، جس کی وجہ سے 2 دن سے ریاست کے کئی مقامات پر گرمی کی شدت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔